آج میں جو حاضر خدمت ہوا ہوں تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. چھوٹے سے میرے 5-6 سوالات ہیں. پہلا میرا سوال جو آپ سے ہے کہ آپ کا نام گوہر شاہی آپ کے والد نے تجویز کیا تھا, دادا نے تجویز کیا تھا, یا آپ کا خود رکھا ہوا ہے؟ ہمارے بزرگ تھے جی, پانچویں پشت ہے, گوہر علی شاہ نام تھا. گوہر علی شاہ جی. انہیں کی وجہ سے گوہر شاہی ہمارا خاندان کا لگا. اچھا, یہ خاندانی آپ کا نام ہے جی. گوہر شاہی جو ہے آپ کا یہ خاندانی نام ہے. اچھا اچھا, گوہر شاہ کی اولاد. اچھا اچھا اچھا. دوسرا جو میرا سوال ہے تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے کہ اس وقت آپ کا دنیا میں کیا مقام ہے؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں, یہ تو دنیا جانتی ہے یا اللہ جانتا ہے. آپ کی طرف سے یعنی آپ اس وقت اپنے آپ کو کس اسٹیج پہ محسوس کرتے ہیں؟ آپ کی زبان سے مجھے سننا چاہیے کہ کیا اسٹیج آپ محسوس کرتے ہیں؟ نہیں, مخلوق کے خادم ہے اور اللہ کے حکم کی بجاوری کریں بس. باقی ہم کو نہیں پتا کیا اسٹیج ہے, کیا ہے. ہم جس طرح آپ کو نہیں, آپ کہہ رہے تھے مجھے نہیں پتا کون سبحان اللہ. ویسے سوال آپ کا جواب اچھا ہے, مگر بہرحال اس لیے کہ جب آدمی دنیا میں 3 قسم کے انسان پائے جاتے ہیں, جو میرے خیال میں آپ نے مجھ سے زیادہ پڑھا ہوگا. میرا مقصد سمجھ میں آپ کا جی, بعض لوگ ہیں جن کو اپنے آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے ہم کیا ہیں جی, لیکن وہ ایک کام کرتے رہتے ہیں تو دنیا اندازہ لگاتی ہے یہ کیا ہے. بعض لوگ ہیں وہ کچھ کرتے ہیں, بہت کچھ ہیں, اچھی طریقے سے دوسرے لوگ چلتے ہیں, لیکن لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی چال کیا ہے. نہیں وہ صحیح, مگر یہ کہ جو ڈویژن ہے صوفیانہ طریقت کو, یا جو فلاسفر تھے انہی نے ڈویژن کیا 3 قسم کے انسان کو. ایک کامل ہوتا ہے اور جس کو وہ چاہے کامل بنا دیتا ہے. صحیح ہے. ایک خود کامل ہوتا ہے لیکن کسی کو کامل نہیں کر سکتا. ایک مجھ جیسا ہوتا ہے کہ نہ کامل ہے نہ مخلوق ہے, اس کے بس میرا کوئی مقام ہی نہیں ہے. تو آپ ان 2 مقاموں میں سے کس مقام پہ اس وقت ہیں کہ اگر خداوند کریم نے آپ کو یہ طاقت دی کہ مجھ جیسے کندہ ناتراش کو آپ کچھ سے کچھ ایک نظر دیکھنے کے بعد بنا سکتے ہیں؟ آپ میں یہ ایک فیلنگ محسوس ہوتی ہے کہ اگر آپ ہم نے جو اندازہ لگایا ہے نا جی, اتنی اندازہ لگایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم پہ بہت ہی مہربان ہے. سبحان اللہ. اور کیوں مہربان ہے, ہم نے اس کی خاطر گھر بار بیوی بچے کاروبار چھوڑ کے جنگلوں میں رہے, روتے رہے, اللہ کرتے رہے, بات کرتے رہے. شاید یہ وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے ہم سے باتیں بھی کری, ہم نے اس کو بھی دیکھا ہے, اس نے ہم کو بھی دیکھا ہے. اس سے آگے ہم کو پتہ نہیں اور منزل کیا ہوتی ہے. میرے خیال میں آپ اس منزل پہ ماشاءاللہ سے پہنچ گئے ہیں کہ اگر آپ جب اتنا اللہ سے جو قرب جس کو محسوس ہو جائے, اور منزل کیا ہوتی ہے؟ اور کوئی منزل ہے جی, یہی منزل کافی ہے. یہی منزل, اس سے آگے تو منزل ہو بھی نہیں سکتی. آپ تو اس منزل پہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچا دیا. آپ کی کون سی ادا اس کو پسند آئی یہ تو خیر وہی جانتا ہے. دنیا میں کوئی شخص اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ تیسرا سوال جو ہے کہ شریعت طریقت میں آپ کس پہ عمل کرتے ہیں؟ شروع میں جو ہم نے پایا نا جی, طریقت تو بعد میں ہم نے سیکھی نا. جی, شروع میں ہم نے شریعت نماز روزہ سب کچھ کرتے رہے. پھر کچھ عرصے بعد ہم کو قلبی ذکر ملے, اس کو طریقت بولتے ہیں. اس کو بھی چلایا نا, شریعت کو بھی تو طریقت کو بھی. پھر کچھ عرصے بعد یہ اکٹھے شریعت طریقت چلتے رہے. کچھ عرصے بعد ہماری اللہ سے باتیں چیتیں ہونا شروع ہو گئی نا, اس وقت ہم نے پھر نہ شریعت کو فوقیت دی نہ طریقت کو فوقیت دی. ہم نے یہی کہا کہ بعض وسال اللہ دے وہ یہ دنیا کی جھوٹی بازی ہو کہ بغیر اللہ کے دیدار کے سب کچھ جھوٹ ہے. کیونکہ اس میں فتنہ ہے نا, فرقہ ہے نا, اس میں کوئی فرقہ نہیں, فتنہ نہیں ہے. اور ہم یہی سوچے. رہا سوال, ہم نے ان اپنے روح کو اس مقابل کر لیا تھا جنگلوں میں کہ وہ یہاں سے نکلتی اور حضور پاک کے پیچھے جا کے نماز میں پڑھتی. یہ طریقت ہے. شریعت بھی یہ ہے, طریقت بھی ہے. اصلی شریعت یہ ہے کہ تمہاری روح حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھے, اور طریقت یہ ہے کہ روح نکل کے اللہ کا دیدار کرے. ہم اس کو فوقیت دیتے ہیں. ماشاءاللہ سے آپ بذات خود کس کے مرید ہوئے؟ میں جو مرید ہوا جی, گدی نشیب میں ہوا تھا, لیکن مجھے ان سے فیض نہیں تھا. میں نے ان کی مریدی ختم کر دی تھی. تو پھر درباروں میں چکر لگاتا رہا کہ کہیں سے مجھے فیض حاصل ہے, لیکن کہیں سے فیض حاصل نہیں ہوا. میں یہ چاہتا تھا کہ میرا قلب, لوگ کہتے ہیں ابتدا قلب سے ہوتی ہے, تو کوئی ایسا آدمی ملے جو میرے قلب کو اللہ میں لگا دے. نہ ایسا کوئی پیر ملا, نہ دربار سے پیدا ہوا.
کہ میں مایوس ہو کے بہت بہت شکریہ. مایوس ہو کے جی لوگ ویسے ہی کہتے ہیں کہ درباروں میں فیض ہوتا ہے. صحیح. ہم تو سچے طالب ہیں, سچی طلب سے گئے ہیں, ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا. پھر پیروں کی بیزار ہو گئے کہ یہ گدی نشینے سے زیادہ ان کے والد وغیرہ بڑے ہوں گے, ولی یہ تو کچھ نہیں ہے نا. پھر ہم نے یہی سوچا تھا کہ یا تو اس دنیا میں کوئی ہے نہیں کامل, اگر ہے ہماری اس تک پہنچنی ہے, اگر پہنچ رہی ہے تو پھر ہمارا گھومنا پھرنا بیکار ہی ہے. جانوروں کی طرح وہ بھی تو جنگلوں میں گھومتے ہی پھرتے ہیں. تو پھر ہم نے کاروبار کیا, بیوی شادی کری. ایک دن رات کو سو رہے تھے, اس ٹائم دھیان ہی ختم ہو چکا تھا. سو رہے تھے, اچانک کمرہ جو ہے نا منور ہوا ہے, جس طرح لائٹ ہوتی ہے گاڑی کی لائٹ کمرے میں آئی, اس میں ایک چہرہ نمودار ہوا. پھر ہم نے پوچھا تم کون؟ اس نے کہا میں بری امام. میں کہ آپ کے آنے کا مقصد, اٹھ اب تیرا وقت آ چکا ہے. میں کہا میں تو اس سے پہلے بھی کچھ ڈھونڈتا رہا, نہیں ملا کہ تیرا وقت اب تک اس وقت تیرا وقت ہی نہیں تھا. اب آج کے بعد تو نے نیچے سونا ہے, نماز باقاعدہ پڑھنی ہے, دوسری روزانہ دلانا ہے. تو پھر جیسا پھر عمل کرتا رہا. اس کے بعد سلسلہ جاری ہوا. پھر کوئی 1 سال شہر میں رہا, اس کے بعد ذہن ادھر ہو گیا تھا. پھر حکم ہوا جنگلوں میں چلا جائے, پھر جنگلوں میں چلا گیا. کئی درباروں سے ہوتا ہوا جنگلوں میں چلا گیا. وہاں پھر حضور پاک ایک دن آئے اور انہوں نے دستے بیعت کیا. جب انہوں نے دستے بیعت کیا پھر مجھے کہیں حاجت نہیں ہوئی کہ میں کہیں جا کے دنیا میں دوبارہ جا کے کسی سے بیعت کروں, کیونکہ ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ حیات النبی جو ان کے زمانے میں فیض ہے ان کے زمانے کے بعد بھی فیض ہے, اور ہم کو ان کے زمانے کے بعد وہ فیض حاصل ہوا. جب ان کے زمانے کے بعد ہم کو یہ فیض حاصل ہوا ہے کہ لوگوں کو قلبوں کو زندہ کر دیتے ہیں, ہمیں کسی سے بیعت ہونے کی کیا ہے.